اچھا صاحب، ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ علماء اپنا سیاسی بیانیہ بھی ممبر و محراب سے دے رہے ہیں، اور اس حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا آپ کا بڑا ان سے ہمیشہ سے رہا ہے، ایک ٹاکرے کی صورتحال رہی ہے، تو انہوں نے بھی ابھی جب اپنا سیاسی بیانیہ دینا شروع کیا تو بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی، بہت ساری چیزیں ڈسکس بھی ہوئی، اور ان کو مطلب غدار اور طرح طرح کے منافق اور بہت سارے لیبل بھی لگائے گئے۔ اس حوالے سے آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ علماء کو اپنا سیاسی نقطہ نظر ممبر و محراب سے بیان کرنا چاہیے، نہیں دیکھیں کرنا جو جس کی چاہیے؟ فیلڈ ہے نا وہ اس کو وہ کام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سیاست میں آپ ٹانگ نہ اڑائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نجی محفل کی بات الگ ہوتی ہے، آپ نے اپنی کوئی رائے دے دی، ممبر و محراب پہ آپ اپنے آپ کو سیاسی بیان دے کے متنازع نہ بنائیں، کیونکہ جو مذہبی اسکالرز ہوتے ہیں ان کو سب سنتے ہیں، ان کو ہر طبقہ سنتا ہے۔ تو آپ جب کسی ایک سیاسی کو پروموٹ کریں گے تو اس کا مطلب دوسرے طبقے سے آپ ہاتھ دھو رہے ہو۔ ہاتھ دھو لیا۔ تو کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ اپنا جو بھی بیانیہ ہے نجی محفل میں آپ کو جو، جیسے ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، لیکن ہمیں انجینئر لیکن کے وہ بارے کہہ رہے میں ہیں تو کہ جب جو چیز ہمیں حق لگ رہی ہے، اب حق کو چھپانا تو نہیں ہے، بیان کرنا ہے، تو بیان دیکھیں کرنے حق لوگوں کے کو کچھ مسئلہ ہو رہا بیسک ہے۔ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کو ضرور بیان کرنا چاہیے، کہ شخصیت کو گرانا یا پروموٹ کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کا کام ہے قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور باطل کا جو کرائٹیریا، جو معیار ہے، اس کو بیان کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ بیان کرتے ہیں بھائی کسی بھی شخصیت سے عقیدت یا نفرت یہ آپ کا ذاتی عمل ہے، لیکن اسٹیٹ کو داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اسٹیٹ کو بہرحال ہم سب نے مل کے بچانا ہے۔ یہ بیان اگر دیا جاتا تو لوگ اس کو لیتے، عمران خان بھی لیتا ہے اس بیان کو، بھئی بات صحیح ہے بالکل۔ تو علماء کا کام ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی حقیقت کو، اسٹیٹ کی اہمیت کو بیان کریں، کہ اسٹیٹ کو بچانا ہم سب کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے۔ ہم کسی کی عقیدت میں یا نفرت میں اتنا آگے نہ جائیں کہ اسٹیٹ کا وجود، ریاست داؤ پہ لگ جائے، ریاست داؤ پہ لگ جائے۔ تو اس طرح کا ایک نپا تلا اسٹیٹمنٹ ضرور دینا چاہیے۔ اتنا خاموش رہنا کہ آپ اسٹیٹ ایک خطرے پہ ہو اور داؤ پہ لگ گئی ہو اور ہم بالکل ہی چپ بیٹھے رہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ لیکن کسی کی طرفداری یا کسی کی مخالفت، یہ بڑا یعنی مشکل ٹاپک ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر انجینئر کو جو برا بلا زیادہ کہا گیا نا، اس کی وجہ ہے کہ ایک دم یو ٹرن، یعنی پہلے کے بیان اور اب کے بیان میں لوگ لگا رہے ہیں کہ یار ایک دم بالکل ہی ایسے یو ٹرن کے وہ کر کے گاڑی نہیں گھومتی۔ اور پھر مجھے افسوس اس پر ہے کہ بھائی یہی انجینئر کل صحابہ کو برا بلا کہہ رہا تھا، تابعین کو برا بلا کہہ رہا تھا، کسی بزرگ کو نہیں چھوڑا اس نے، تو بھی تو یہی ری ایکشن ہونا چاہیے تھا نا آپ کا۔ یہ ایک بہرحال ایک سوال ہے جو جس کا جواب مولانا طارق جمیل صاحب کی ابھی ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ ہوئی، ایک بڑے سینئر صحافی ارشاد بھٹی ان کے ساتھ، تو اس میں مولانا سے جب یہ سوال ہوا انجینئر کے حوالے سے، تو عموماً مولانا طارق جمیل کے بارے میں یہ جانتے ہیں لوگ کہ وہ بڑے حلیم آدمی ہے، بردبار آدمی ہے، نہیں کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرتے، تو ان کے جو الفاظ ہیں وہ بھی سننے لائق ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ انتہائی جو صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں جو ان کا رویہ اس کو بہت سختی کے ساتھ کنڈیم کیا مولانا طارق جمیل نے۔ آپ کا کیا؟ دیکھیں مولانا طارق صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اب یہ بات کھل گئی ہے تو میں مولانا کی ایک اور بات عرض کر رہا ہوں۔ شروع میں جب مولانا انجینئر کو سنا تھا تو میری مولانا سے پرسنل ملاقات ہوئی۔ مولانا نے کہا کہ اس شخص نے امام ابو یوسف کے خلاف اس قدر غلیظ الفاظ استعمال کیے ہیں، تو بہت افسوس ہو رہا تھا مولانا کو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مولانا نے اس کو بلا کے چائے وائے پلائی اور بڑا اکرام کیا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے مولانا جو اس کو عزت دے رہے تھے، اس لیے کہ بھائی اگر مخالفت سے یا بیان بازی سے ایک بندہ سیدھا نہیں ہوتا تو ہم عزت دیتے ہیں، اکرام کر کے دیکھتے ہیں کہ شاید محبت سے اس کا دل نرم ہو جائے۔ تو مولانا کی نیت جو اس کو بلانے کی تھی، پروموٹ کرنے کی نہیں تھی۔ بعض دفعہ دشمنیاں بڑھتی ہیں تو حق بھی برا لگنے لگتا ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھو تو تھوڑا سا دل میں نرمی پیدا ہو۔ تبلیغ والوں کا دعوت کا ایک اپنا اسٹائل ہوتا ہے، وہ کسی بھی بڑے سے بڑے گمراہ کو بھی نرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ ان دنوں میں بھی مولانا اس کے بہت خلاف تھے۔ مولانا مجھ سے خود کہا تھا کہ اس نے جو ان شخصیات کے بارے میں اتنے شدید الفاظ استعمال کیے ہیں، تو یہ تو یعنی انجام سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ ہے